تم حج نہیں کیے لہذا تم دوسرے کی طرف سے حج ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 376 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اوصى بحجۃ كانت ثلاث حجج عن الموصی وعن الموصى الیہ وعن الحاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص حج کی وصیت کرے، تاکید کرے مرنے سے پہلے حج کی تاکید کر کے مرے تو یہ 3 حج ہو جائیں گے۔ ایک تو وصیت کرنے والے کی طرف سے حج ہوگا، دوسرے جس کو وصیت کی گئی ہے اس کی طرف سے حج ہوگا، اور تیسرے جو حج کرے گا اس کی طرف سے حج ہوگا، یعنی اس کو اس طرح حج کا ثواب ملے گا۔ باب البدنۃ والہدی، قربانی کے جانور اور اونٹ کا بیان۔ حدیث نمبر 377 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف قال معقولۃ علی 3 فاذا وجبت جنوبها ای فاذا نحرت فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے۔ یہ قربانی کے جانور بھی یہ شعائر اللہ ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، خیر ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو، یعنی جب قربانی کے جانوروں کو تم جب ذبح کرو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ ان کی قربانی کرتے ہوئے انہیں قطار میں کھڑا کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ثواف سے مراد کیا ہے کہ ان کے تینوں پیر باندھ دیے جائیں اور ایک پیر پر انہیں کھڑا کیا جائے۔ اونٹ میں نحر افضل ہے کہ اونٹ کو دور سے زخمی کیا جائے، اس کی گردن پر مار کر چاقو کے ذریعے اس کو زخمی کر کے گرایا جائے، پھر اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا کا مطلب کیا ہے، اور جب ان کے پہلو گر جائیں، یعنی وہ 3 پیروں کے بل جب اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ذبح کیا جائے تو ظاہر بات ہے جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، وہ کھڑے نہیں رہ سکتا، نیچے آ جاتا ہے زمین پر۔ تو فَإِذَا وَجَبَتْ أَيْ سَقَطَتْ جب وہ گر جائیں، یعنی جب ان کو ذبح کر دیا جائے اونٹوں کو، تو کیا کرو فَكُلُوا مِنْهَا تو تم اس کا گوشت کھاؤ قربانی کے جانور کا، اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، قانع کو کھلاؤ یعنی جو نہ مانگنے والا ہو، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، سائلین کو بھی دو، فقراء اور غرباء کو بھی دو، اور جو ہاتھ نہ پھیلائے اس کو بھی قربانی کے جانور کا گوشت کھلائے۔ قال القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل۔ قانع اور معتر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں قانع اس شخص کو کہتے ہیں جو مانگتا ہے، اور معتر اس شخص کو کہتے ہیں جو تعرض نہیں کرتا اور مانگتا نہیں ہے، یعنی جو ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایک تفسیر قانع کی یہ ہے جو ہاتھ پھیلائے اس کو بھی دو، اور معتر جو ہاتھ نہ پھیلائے اس کو بھی دو۔ جیسے للسائل والمحروم کی تفسیر ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور نہ مانگنے والے محتاج ہیں لیکن غیرت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ان کا بھی مالداروں کے مال میں حق ہے۔ حدیث نمبر 379 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل ضلت بدنته فیئس منها فاشترى مثلها مکانها او خیر منها ثم وجد الاولى قال رضی اللہ عنہ ینحرهما جميعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کے قربانی کا جانور گم ہو جاتا ہو، اگر کسی کی قربانی کا جانور گم ہو جائے اور وہ اس سے مایوس ہو جائے، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے اور اس کو اب امید بھی نہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور مل جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ اسی کے جیسا ایک جانور خریدے، یعنی بکرا تھا تو بکرا خریدے، اس کی جگہ ایک جانور خریدے یا اس سے بہتر خریدے۔ 5000 کا تھا اور اس کی سکت ہے، وسعت ہے، طاقت ہے تو اس سے زیادہ کا خریدے، اس جیسا جانور خریدے یا اس سے بہتر قیمت والا خریدے اور اس کو ذبح کر دے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور گم ہو جانے پر اور ایک جانور خرید لے، اس کے بعد پھر اس کو پہلا جانور بھی مل جائے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، جو قربانی کا جانور جو گم ہو گیا تھا پھر مل گیا اس کو بھی ذبح کر دے کیونکہ وہ اسی نیت سے خریدا گیا تھا۔ حدیث نمبر 380 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی البدنۃ تنتج قال لا یشرب من لبنها یا لا یشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها فاذا بلغت نحرهما جميعا فإن لم يجد ما يحمل عليه ولدها فليحمله على أمه التي ولدته وعدله غير باغ ولا عاد ولا متعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کے ایسے جانور کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو بچے کو تولد کرے، جنم دے۔ قربانی کا جانور خریدا گیا تھا اور وہ گابھن ہو، حاملہ ہو اور وہ بچے کو جنم دے دے،
تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جو قربانی کا جانور خریدا تھا وہ اس کا دودھ استعمال نہ کرے، اس کا دودھ نہ پیے، ماں سوائے اس کے کہ جو اس کے بچے کے دودھ پینے کے بعد بچ جائے۔ یعنی قربانی کا جانور اگر بچہ جنم دے، بچہ پیدا کرے، تو وہ بچہ دودھ پینے کے بعد قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ کب؟ جبکہ بچہ دودھ پینے کے بعد بچ جائے، اور جب وہ منزل پر پہنچ جائے گا تو ان دونوں کو قربان کر دے گا۔ یعنی جیسے پہلے قربانی کا جانور ساتھ لے کر نکلتے تھے، حدیث جس کو کہتے ہیں احرام باندھنے کے بعد معتمر یا حاجی قربانی کا جانور ساتھ لے کر نکلتے تھے، اگر وہ راستے میں اگر بچہ تولد کرے، پیدا کر دے، قربانی کا جانور اونٹنی ہو یا بکری ہو، تو اس سلسلے میں یہ احکام بتائے جا رہے ہیں کہ وہ قربانی کے جانور کا دودھ استعمال نہ کرے، البتہ جب وہ قربانی کے جانور کو لے کر مکہ پہنچ جائے تو ان دونوں کو قربان کر دے۔ اگر آدمی کو وہ چیز نہیں ملتی جس پر وہ اس کے بچے کو سوار کر سکے، یعنی اب قربانی کے جانور کے بچے کو کس طرح لے جائے، اس کے لیے اگر اس کو کوئی سواری کے لیے کوئی جانور نہ ملے تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بچے کو اس کی ماں پر سوار کرے گا، یعنی قربانی کے جانور کے بچے کو اس کی ماں پر لادے گا، سوار کرے گا، جسے اس نے راستے میں جنم دیا ہے، اور وہ عدل سے کام لے گا، کوئی سرکشی، حد سے تجاوز اور زیادتی نہیں کرے گا، یعنی قربانی کے جانور کے بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ اس کو لے جانے کی مشکل ہو رہی ہو راستے میں تو وہ کوئی دوسرا جانور سواری کے لیے استعمال کرے گا اس بچے کو لے جانے کے لیے۔ اگر اس کی سکت نہ ہو یا کوئی جانور نہ ملے تو ایسی صورت میں وہ قربانی کے جانور پر اس کے بچے کو سوار کر کے لے جائے گا اور اس کے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 381، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم من اعتلی ظہر علیہ فلیرکب بدنۃ بالمعروف، ورأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا یمشون فامرهم فرکبوا ہدیہ ولستم براکبی سنت اہدی من سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کا جانور تھک جائے یا بیمار ہو جائے وہ اپنے قربانی کے جانور پر مناسب طریقے سے سوار ہو جائے۔ قربانی کے جانور پر سواری نہیں کرنا ہے، البتہ اگر قربانی کا جانور بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے، تھک جائے، یعنی قربانی کے جانور کو سواری کے طور پر استعمال کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی سواری کا جانور تھک جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کو قربانی کے جانور پر سوار ہونے کی اجازت ہے، بھلے طریقے سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا جو حالت احرام میں تھے، ان کے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ تھے، تو آپ نے انہیں ہدایت دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں پر سوار ہو جائیں، تو وہ قربانی کے جانوروں پر سوار ہو گئے تھے۔ اور تم لوگ، حضرت علی فرماتے ہیں، تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ ہدایت یافتہ کسی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی قربانی کے جانوروں پر بوقت ضرورت، مجبوری کے وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔ جانور کو ساتھ رکھ کر، سواری کو ساتھ رکھ کر پیدل نہیں جانا چاہیے۔ سواری کے جو جانور ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں یا مر جائیں یا تھک جائیں تو ایسی صورت میں محرمین کو قربانی کے جانوروں پر سواری کرنے کی اجازت ہے۔